بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ایک مسئلہ جو شیعہ اور سنی کے درمیان کافی زیادہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے، وہ افضلیت علی علیہ السلام پر ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پہلے تینوں خلفائے ثلاثہ جو ہیں وہ علی علیہ السلام سے افضل ہیں، اور اہل سنت میں ہی بعض لوگوں کا جو تفصیلی گروپ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ چونکہ اہل بیت کے فرد بھی ہیں، لہذا صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں۔ اس حوالے سے علامہ عبید اللہ امرتسری نے اپنی کتاب ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، جو کہ سابق پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوئی ہے، بڑی عمدہ، بہترین اور علمی گفتگو کی ہے۔ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ یہ فضیلت والا جو مسئلہ ہے کہ علی علیہ السلام کو باقی صحابہ پر فضیلت حاصل ہے یا نہیں ہے، یہ خود اہل سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے واضح ہو سکے۔ لکھتے ہیں کہ فضیلت کے معنی ہے ترجیح، ایک شخص کے دوسرے پر با اعتبار کسی خاص صفت کے یا بوجہ مجموعہ صفات مختلفہ کے ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح دینا۔ بعض نے افضل کی یہ تعریف کی ہے کہ افضل وہ ہے جو ہر طرح کی فضیلت اور ہر قسم کے اوصاف حمیدہ کی مزیت کا جامع ہو، تمام قسم کے علوم سے اس کی جان آراستہ، اور ہر طرح کی عبادات اور اخلاق فاضلہ اور شرافت حسب و نصب سے اس کا وجہ پیراستہ ہو، اور کبھی کل صفات کے باہم موازنے کا خیال نہیں پیدا ہوتا، بلکہ کسی خاص صفت میں افضل ہونا مراد ہوتا ہے۔ یعنی اگرچہ اور صفات میں کسی کو ترجیح ہو، لیکن ایک خاص صفت میں دوسرے کو ترجیح حاصل ہے۔ اس لیے بعض نے افضل کی تعریف یہ کی ہے کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے والا خدا کے نزدیک بذریعہ حاصل کرنے کی نیکی کے، یعنی جس کو خدا کے نزدیک زیادہ ثواب حاصل ہو وہی افضل ہے، اگرچہ دوسرے امور میں وہ دوسروں سے گھٹ کر ہو۔ اب جاننا چاہیے کہ فضیلت دو قسم کی ہے، ایک اختصاصی، دوسری جزئی۔ فضیلت اختصاص وہ ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی محض اپنے کرم امین سے کسی چیز کو بغیر سابقہ کسی عمل یا کسی عبادت کے عطا فرما دے، اور اس کو اس کے ہم جنسوں پر ترجیح بخشے، جیسے کہ ناقہ حضرت صالح علیہ السلام کو تمام اونٹوں پر اور کعبۃ اللہ کو تمام روئے زمین کی مساجد پر فضیلت عطا کی ہے۔ کبھی اس فضیلت کی وجہ انسان کی عقل بھی آ سکتی ہے اور کبھی نہیں آتی، چنانچہ دوسرے مقامات پر مسجد کی زمین کی وجہ فضیلت اس کا محل عبادت ہونا خیال کیا جاتا ہے، اور کبھی اس کی وجہ محض عنایت الہی معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ حجر اسود کی فضیلت دوسرے پتھروں پر اس کی وجہ دریافت کرنے سے عقل انسانی قاصر ہے۔ افضلیت اختصاصی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اصلی جیسے حجر اسود کی فضیلت، اور دوسری طفیلی جیسے کہ وہ مینڈا وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہوا ہے۔ دوسرا جو فضیلت کا معیار ہے وہ فضیلت جزئی۔ فضیلت جزئی وہ ہے کہ عمل کے مقابلے میں کسی کو خدا کی جانب سے عطا ہو جائے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، اور یہ فضیلت ہمیشہ محل تنازع ہوا کرتی ہے، لیکن کسی کو فضیلت دینے میں اس کی تمام اقسام پر نظر غائب ڈالنا چاہیے، اور جو جانب کے متنازعین میں احقق اور اولا ہو اس کو افضل سمجھنا چاہیے۔ نہایت غور سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اس کے عمل کی وجہ سے اس کے ہم جنسوں پر 7 وجہ سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، اور یہی 7 وجہیں معیار فضیلت سمجھی جاتی ہیں۔ وہ 7 وجہیں کیا کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ امر ہے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ صحابہ نے جو عمل کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے کیا وہ بوجہ حضور کی مائیت کی نہایت افضل اور اعلیٰ ہے، ان اعمال سے جو انہوں نے بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کیا ہوں۔ اس وجہ سے حضرت انس بن مالک، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت عبداللہ بن بشر بن عبداللہ بن حارث، حضرت سعد بن سعد سعیدی اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جیسے صحابہ کرام اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر طویل پانے کے باعث مدت تک زندہ رہے ہیں، اعمال صالحہ میں مشغول رہے ہیں، لیکن وہ السابقون پہ ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی رسول خدا کی شہادت کے بعد انہیں ایک طویل عرصہ ملا ہے جس میں وہ اپنے نیک کاموں میں مشغول رہے ہیں، مگر جنہوں نے اول اسلام قبول کیا ہے، جنہیں قرآن مجید نے السابقون کہا ہے، ان سے افضل نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے یہ امر بھی قطعاً ثابت ہے کہ جو ذات مقدسہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت افضل و اعلیٰ تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی ویسے ہی افضل اور اعلیٰ تھے۔ صحابہ کرام کے درمیان مشرف اسلام ہونے کی تقدیم و تاخیر کی وجہ سے فضیلت سمجھی جاتی ہے، چنانچہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار جو قرآن مجید میں کی آیت ہے، اور والسابقون والسابقون اولئک اولئک المقربون فی جنات النعیم جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ اس پر شاہد ہے کہ بس اس اعتبار سے جو بزرگوار سب سے پہلے اسلام لائے ہیں وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور وہ حضرات کون ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، دوسرے نمبر پر حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تیسرے نمبر پر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چوتھے نمبر پر ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پانچویں نمبر پر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چھٹے نمبر پر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
7ویں نمبر پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور 8ویں نمبر پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کا ذکر جو اوائل میں اسلام قبول کرنے والے ہیں مگر ان کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام قبول کرنے کے چند مہینے کے اندر اندر ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جن میں حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ کیونکہ یہ اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد انتقال کر گئے تھے، اور انہیں یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر دیا گیا تھا، جبکہ حضرت ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے تھے، لہٰذا اور انہیں طویل زندگی نہیں ملی ہے، اس لیے ان کا ذکر ان اوائل میں السابقون میں نہیں کیا جاتا ہے۔ تو السابقون میں یہ 8 افراد کے نام آتے ہیں۔ تو اسی اگر ترتیب فضیلت دیکھی جائے تو ان میں پھر یہ 8 لوگ جو ہے نا اس اعتبار سے فضیلت کے حامی ہیں کہ سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی فضیلت ہے، پھر علی علیہ السلام کی، پھر حضرت زید بن حارث کی، پھر حضرت ام ایمن کی، پھر حضرت مقداد بن اسود کی، پھر حضرت عمار ابن یاسر کی، پھر حضرت بلال حبشی کی، اور پھر حضرت ابو بکر کی۔ دوسرا جو معیار فضیلت تسلیم کیا جاتا ہے وہ ہے تفضیل سے مراد ایک خاص صفت ہوتی ہے، خواہ وہ صفت اصلی ہو یعنی کہ صرف اس کے اندر موجود ہو، یا پھر وہ صفت اس میں بدرجہ اولا موجود ہو۔ جیسے کہ صفت علم کی وجہ سے عالم جاہل سے افضل ہے، کیونکہ صفت علم تو عالم میں موجود ہے اور جاہل میں موجود نہیں ہے، یا بسبب زیادہ ہونے کے کسی خاص سبب کی فضیلت ہے، یعنی ایک ہی صفت میں دونوں شریک ہوں لیکن ایک میں صفت زائد ہو اور دوسرے میں کم، جیسے عالم افضل ہے عالم سے بسبب زیادہ ہونے کی صفت علم کے، پس اس وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان کسی کی فضیلت کے بارے میں قطعی حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تاہم علماء اہل سنت 4 صحابہ کرام کو علم کی بنیاد کے اوپر بہت فضیلت دیتے ہیں۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلی حضرت علی علیہ السلام ہیں، جو اپنے زمانے کے مفسر قرآن، محدث رسول، صاحب فتاوی، مجتہد الاصل مانے جاتے تھے۔ اور علی علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء اہل سنت کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص زیادہ عالم تھے بنسبت حضرت عبداللہ ابن عمر کے، لیکن پہلے تینوں یعنی حضرت علی علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے علماء اہل سنت کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ کوفے کے اہل سنت والجماعت مثلا سفیان ثوری کی حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دینے کی ہے۔ وہ اس کی افضلیت کا معیار کیا ہے؟ اچھا، تیسری فضیلت جو ہے نا، تیسری جو معیار فضیلت ہے وہ معیار خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ جیسے کوفے کے جو اہل سنت تھے مثلا سفیان ثوری کی حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے تھے، یعنی کوفے کے لوگ اس میں سفیان ثوری بھی ہیں بالجزم یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہیں، اور شرح عقائد جلالی میں لکھا ہے کہ ابو بکر خزیمہ بھی حضرت علی کی فضیلت کے قائل تھے۔ شرح کبیر جواہر للقانی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں امام مالک کا بھی یہی عقیدہ تھا، بعد میں توقف کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی یہی مسلک تھا، چنانچہ الخصائص میں امام نسائی لکھتے ہیں کہ علامہ ابن عبد البر الاستیاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر کی فضیلت میں بھی سلف کا مذہب مختلف ہے۔ چنانچہ ان کا قول ہے کہ یعنی سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت مقداد بن اسود اور حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت حذیفہ یمانی اور حضرت سعید خدری، حضرت زید بن ارقم رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے روایت ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب وہ شخص ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے ہیں، اور یہ اصحاب حضرت علی کو ان کے غیر پر فضیلت دیتے ہیں۔ علامہ ابن عبد البر نے الاستیاب میں عبدالرزاق سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص عمر کو ابو بکر پر فضیلت دے تو وہ اس کو منع نہیں کرتا، اور اگر علی کو ابو بکر پر سے افضل سمجھے تو وہ بھی اسے منع نہیں کرتے۔ بس عبدالرزاق کہتا ہے کہ میں نے اس بات کو وکیع سے بیان کیا، اس کو یہ بات بہت پسند آئی۔ پانچویں وجہ جو بتائی گئی ہے وہ امام تاج الدین سبکی کے علماء شافعیہ میں بڑے مستند شمار کیے جاتے ہیں۔ طبقات الکبریٰ میں نقل کرتے ہیں کہ بعض متاخرین کا یہ مسلک ہے کہ حضرات حسنین علیہ السلام یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو یا باعث جزیت بضعت الرسول کے خلفاء پر فضیلت حاصل ہے، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیونکہ بضعت الرسول ہیں، لہٰذا ان کو سب پر فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی الخصائص میں امام علم الدین عراقی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے با اتفاق سب صحابہ سے افضل ہے۔ امام مالک کا بھی قول یہی ہے۔ چھٹی چیز جو فضیلت کے اعتبار سے ہوتی ہے وہ تدریب الراوی میں فی شرح تقریب النوامی میں علامہ جلال الدین سیوطی تحریر فرماتے ہیں کہ ابو بکر خیر پر ہیں اور علی افضل ہیں،
غرض یہ کہ ان سب تقریروں کا ماحصل یہ ہے کہ تفصیل ضمنی ہے اور اس کے ضمنی ہونے کے سل پر اتفاق ہے. فضیلت بترتیب خلافت قطعی نہیں ہے، اور ہمارے یعنی اہل سنت والجماعت اس کے برخلاف عقیدہ رکھنے والے کو بدعتی وغیرہ سے تعبیر نہیں کر سکتے، ورنہ سلف صالحین تک اس کا اثر پہنچ سکتا ہے. ساتویں وجہ جو ہے وہ چونکہ افضلیت سے اکثریت ثواب مراد ہے، اکثریت ثواب کا ثبوت صرف مخبر صادق جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مل سکتا ہے، اور احادیث میں تعارض واقع ہے. بس جب کہ تعارض واقع ہو تو جناب اولا کو ترجیح دینا چاہیے اور احادیث قوی اور ضعیف کا خیال رکھنا چاہیے. جناب امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل میں جو احادیث وارد ہیں، ان کی نسبت علامہ ابن عبد البر نے الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں بذیل ترجمہ جناب امیر علیہ السلام لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل اور قاضی اسماعیل بن اسحاق اور امام احمد بن علی بن شعیب النسائی اور ابو علی نیشاپوری کہتے ہیں کہ جس قدر جید سنتوں کے ساتھ حدیثیں جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں روایت ہوئی ہیں، ویسے کسی اور صحابی کے حق میں نہیں ہے. اس کے ماں سوا کہ اگر جناب امیر علیہ السلام کی خصوصیات کو دیکھا جائے اور آپ کے امور کثرت ثواب کے اسباب پر غور کیا جائے تو جناب امیر علیہ السلام ہی افضل الناس بعد خیر البشر نظر آتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل علی علیہ السلام ہی نظر آتے ہیں. لیکن اگرچہ خیال کیا جائے کہ کثرت ثواب کی وجہ سے افضل ہونا تو امر ضمنی ہے، تو اس خیال کو دور کرنے کے لیے ہم آپ کو الاجماع نمر یا بالفضل الخلال الحمیدہ کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں، جس سے ہمارے ذہن بالکل رفع ہو جاتا ہے اور آپ کی فضیلت کا آفتاب یقین کی آنکھوں میں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اب تتبع احوال جناب امیر علیہ السلام سے پہلے ہم افضلیت کی اقسام بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ افضلیت با اعتبار اپنی اقسام کے 3 قسموں پر منحصر ہے: فضیلت نفسانی اور فضیلت جسمانی اور فضیلت خارجی. ہم اس تیسرے باب میں اقسام ثلثہ یعنی فضیلت میں جناب امیر علیہ السلام کی افضلیت لوگوں کو دکھائیں گے. پھر چوتھے باب میں ہم آپ کی خصوصیت اور اسباب کثرت ثواب کو لوگوں کی تشفی کے لیے نقل کریں گے. اس کے بعد انہوں نے یعنی علامہ عبید اللہ امرتسری نے بہت طویل گفتگو کی ہے فضائل کے باب میں، علی علیہ السلام کے فضائل کے باب میں. میں چند ایک موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. لکھتے ہیں کہ جناب امیر کا ذکر داخل عبادت ہے. اس حوالے سے انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میرے تمام بھائیوں میں سے بہتر علی ہے اور تمام چچاؤں سے بہتر حمزہ ہے، اور علی کا ذکر عبادت ہے. دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. تو اب جس کا ذکر عبادت ہو اس کی افضلیت مسلمہ ہے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جناب امیر کی شان میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس کی نسبت محدثین کی رائے. اس عنوان سے انہوں نے لکھا ہے کہ حاکم امام احمد ابن حنبل سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کے لیے اس قدر فضائل نہیں وارد ہوئے جس قدر کے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے وارد ہوئے ہیں. اسماعیل بن اسحاق القاضی اور ابو علی نیشاپوری بھی یہی کہتے ہیں، اور امام احمد بن شعیب النسائی کا قول ہے کہ صحابہ میں سے کسی کی شان میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان سے زیادہ حدیثیں جید اسانید کے ساتھ روایت نہیں ہوئی ہیں. علامہ ابن قتیبہ دینوری اپنی کتاب الامامت والسیاست میں لکھتے ہیں کہ ہمدان کا ایک باشندہ جس کا نام برو تھا معاویہ کے پاس کسی کام سے گیا. اس نے سنا کہ عمرو بن العاص امیر المومنین علی علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے. برو کہنے لگا کہ اے عمر، ہمارے بزرگوں نے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ عمرو بن العاص کہنے لگا میں تجھے اس سے بڑھ کر سناؤں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے مناقب اتنے نہیں ہیں جس قدر کے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے مناقب ہیں. یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جو علی علیہ السلام کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، اس کے باوجود وہ اس چیز کے قائل ہیں. یہ علامہ عبید اللہ امرتسری کی کتاب سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. اب میں آ جاتا ہوں مفتی اعظم قسطنطنیہ علامہ سلیمان قندوزی حنفی کی کتاب ینا بیع المودہ سے انتہائی اختصار کے ساتھ. انہوں نے باب نمبر 40 میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 195 کے اوپر: حضرت علی شبیہ انبیاء علیہ السلام ہے، آپ کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں جو شمار سے باہر ہیں. بحذف اسناد لکھتے ہیں کہ ابو حمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حضرت آدم کا علم، حضرت نوح علیہ السلام کا عزم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا چاہے، اس کو چاہیے کہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھے. یعنی انبیاء کی صفات موجود ہیں، تو جب انبیاء کی صفات جس شخص کے اندر موجود ہوں گی وہ لا محالہ صحابہ کرام سے افضل ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام میں سے کسی میں بھی کسی ایک نبی کی بھی صفت موجود نہیں ہے. دوسری حدیث کے طور پر یہ لکھتے ہیں کہ موفق ابن احمد نے محمد بن منصور سے روایت کی ہے کہ میں امام احمد ابن حنبل کو فرماتے سنا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کے اس قدر فضائل موجود ہیں کہ صحابہ میں سے کسی کے بھی اس قدر فضائل بیان نہیں ہوئے. امام احمد نے کہا کہ ایک شخص نے ابن عباس سے کہا کہ سبحان اللہ، علی ابن ابی طالب کے فضائل اور مناقب اس قدر کثرت سے موجود ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ ان فضائل اور مناقب کی تعداد 3000 ہے، کہ ان فضائل اور مناقب کی تعداد 3000 ہے. ابن عباس نے کہا ہے
کہ یوں ابن عباس نے کہا یوں کیوں نہیں کہتے ہو کہ یہ فضائل 30,000 کے قریب ہیں، یعنی 3,000 سے بڑھا کر ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ یہ فضائل 30,000 کے قریب ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور کتاب ہے کوكب الدری، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جو کہ علامہ سید محمد صالح کشفی حنفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو سنی الترمذی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 186 کے اوپر ایک روایت لکھی ہے، ایک حدیث لکھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس بات کو دوست رکھے کہ دیکھے اسرافیل علیہ السلام کو اس کی ہیبت میں، اور میکائیل علیہ السلام کو اس کے مرتبے میں، اور جبرائیل علیہ السلام کو اس کی بزرگی میں، اور آدم علیہ السلام کو اس کے اسلام کی دوستی میں، صلح جوئی میں، اور نوح علیہ السلام کو اس کی خدا تعالیٰ سے ڈرنے میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خلت میں یعنی دوستی میں، اور یعقوب علیہ السلام کو اس کے اندوہ اور حزن میں، اور یوسف علیہ السلام کو اس کے حسن میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی رازگوئی میں، اور ایوب علیہ السلام کو اس کے صبر میں، اور یحییٰ علیہ السلام کو اس کے زہد میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی عبادت اور سنت میں، اور یونس علیہ السلام کو اس کی پرہیزگاری میں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بزرگی، حسب اور خلق میں، بس اس سے کہہ دے کہ وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے، کیونکہ اس میں یعنی علی ابن ابی طالب میں پیغمبروں کی 90 خصلتیں موجود ہیں جو خدا تعالیٰ نے اس میں جمع کی ہیں اور اس کے سوا اور کسی میں نہیں۔ 90 خصلتیں انبیاء کی موجود ہیں علی علیہ السلام کی ذات بابرکات میں۔ اور اس کے بعد اب میں اسی کتاب کوكب الدری سے ایک آخری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس وائس نوٹ کو مکمل کرتا ہوں، اور یہ حدیث نص حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ بڑے غور سے سننے کے ہیں۔ صحاف ہدایت السعد اور موادات میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو رازدار رسول ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کی فضیلت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، رازدار رسول انہیں کہا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مرتضیٰ میرے بعد سب آدمیوں سے بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میرے بعد سب آدمیوں سے بہتر ہے۔ جو شخص انکار کرے بے شک وہ کافر ہے۔ جو شخص انکار کرے علی کی فضیلت کا، میرے بعد علی کی فضیلت کا جو شخص انکار کرے وہ کافر ہے۔ اتنی فضیلت ہے علی علیہ السلام کی۔ اب مسلمانوں کی مرضی ہے کہ وہ علی علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کریں یا انکار کر کے کافر ہو جائیں۔ یہ رسول اکرم کی حدیث ہم نے پیش کی۔